دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا۔ اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی؟ ایک چیز یہ ہے۔ اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اسی پر مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل کود تماشے اور لہو و لعب، دنیا اس سے بھری ہوئی ہے، نظارے دیکھنے میں مصروف ہے۔ ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم نہیں، ہر شہر میں ہر علاقے میں بے حیا لوگ، عریاں لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے۔ لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں؟ ناچ بھنگڑا، یہی تمام چیزیں۔ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو رہی ہے۔ پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ عادی، اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب ہو، کوئی مبلغ صاحب ہو، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کان نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گھر کے۔ لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی، وہ آپ کو بنا دعوت کی ہوئے وہاں بھیڑ جمع تھی، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے ہو۔ تماشا دیکھنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے گی، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے، بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والے کام کر رہے ہوں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ سٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں ہے، وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے۔ تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، ان کی کمائی بے حساب۔ کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے، دھوپ میں، میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے، کھیلتے رہتے۔ پوری دنیا اس پر جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتی ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں۔ اور میرے عزیزو، یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی تھی۔ یہی وہ چیز ہے، اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا،
ارے مدینے میں بات یاد آتی ہے، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے، سنتے تھے۔ آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں، مدینے کا ایک ایسا گویا، اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر، 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے تھے۔ اب یہ حالات بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا۔ اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیزیں، وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے گا۔ بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے۔ مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے آپ نے، کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے گا؟ نہیں، جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے۔ دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی کرتی، لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتی۔ اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے۔ میں بات کر رہا تھا اس گویے کی جو مدینے میں بانسری بجاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گئے، کھانے پینے کے واندے ہو گئے، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے۔ اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان، رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ دی، کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما، میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں، اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں، مجھے موت دے دے۔ میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گیا۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے، دور فاروقی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، کہا عمر اٹھو جلدی اپنے گھر سے کچھ کھانا پانی لے کر جنت البقیع میں جاؤ، اللہ کا ایک محبوب بندہ وہاں پر بھوکا ہے، اسے کھلا دو۔ حضرت عمر فاروق نیند سے بیدار ہوئے، گھر میں گئے، جلدی سے توشہ لیا اور جو میسر تھا لے کر دوڑے آئے۔ کوئی اللہ والا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جنت البقیع جب پہنچے، ڈھونڈتے رہے، کوئی دکھا نہیں، لیکن کسی کی سرسراہٹ نظر سنائی دے رہی تھی، سانسوں کی۔ آپ قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھا غش کھائے ہوئے گرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، کہا کون ہو، کہاں سے ہو؟ اب وہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق کو اور ڈر گیا کہ یہ تو کوڑے مارنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایسے لوگ ملتے تو پھر ان کو چھوڑتے بھی نہیں تھے، برابر سزا دیتے۔ اس کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا تو وہ گویا نہیں ہے، بانسری بجاتا تھا؟ کہا ہاں ہوں، میں ہی ہوں، پکڑا گیا آج۔ کہا نہیں، میں نے بانسری توڑ دی، ختم کر دیا، لیکن آپ یہاں اس رات میں کیوں آئے؟ کہا مجھے اب یہ تو نہیں معلوم کہ تو نے کیا ہے، لیکن خواب میں مصطفیٰ نے حکم دیا کہ تجھے کھانا کھلایا جائے، اور اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا ہے، لے جلدی کھانا کھا لے۔ وہ بوڑھا چیخ مار کر کے گر گیا نیچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا، پوچھا کہ کیوں غش کھا گیا ہے؟ کہا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، ایک رات اس کو پکارا تو وہ وقت کے خلیفہ کو کھانا دے کر بھیج، ایک بار اس کو دل سے پکارا تھا، وقت کا خلیفہ توشہ لے کر میرے پاس آیا ہے، اور وہ بھی عمر فاروق جیسا۔ عزیزان گرامی وقار، تماشے چھوڑو اور رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھو، بے حیائیوں سے باز آ جاؤ، اور اس کے بعد دیکھو ارحم الراحمین کے دروازے کیوں نہیں کھلتے۔ لوگوں نے اپنے اوپر جو دروازے بند رکھے ہیں
وہ تمہارے اپنے تماشے، تمہاری اپنی بے حیائیاں ہیں. ما اصابتکم من مصیبت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال نے خریدا ہے. آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس طرف سے گزرو نوجوان انہی تمام چیزوں میں مصروف نظر آ رہے. آپ اپنے موبائل میں ایک اس طرح کا آبزرویشن رکھو، دیکھو کہ آپ دن بھر میں کتنے گھنٹے چلاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں. آپ کو رات کے وقت احتساب کرنا ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کرو گے کہ میں دن بھر میں کیا کیا دیکھا، کون سی سائٹس کتنی مرتبہ چلایا اور اس پر میری نظر کتنی دیر. موبائل تو سب کچھ سیو کرتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. اور آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں. جب ہمیں اریسٹ کر کے لے کر کے گئے تھے، ہمارا فون بھی لیے تھے، فون لیپ ٹاپ جو بھی ملے تو وہ تو آروپی کے پاس جو رہتا ہے، ملزم کے پاس سب لے لیا جاتا ہے. لیکن ایسا ہے کہ سارے لوگ فون سے ڈرتے بھی، فون ہاتھ میں نہ جائے ورنہ بہت کچھ مل جائے گا، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایسا اتفاق تھا کہ ہمیں جب لے کر کے گئے تو فون ہمارے ساتھ ہی تھا، اور آرام سے 10-12 گھنٹے تک تو ہم لے کر بیٹھے ہوئے پیچھے. ہاں، کچھ وہ محبت کرنے والے پڑوس سے ہمیں کنٹینیو فون کرتے رہتے، تو یہ لگتا تھا کہ ان کے کالز کہیں دوبارہ مصیبت نہ ڈالیں. بہرحال جو ڈیلیٹ کر سکتے سب کر سکتے. ہمارے ساتھ بھی دوسرے لوگ بھی جب اندر جانے کے بعد پتا چلا کہ وہ ڈیلیٹ کرو، یہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے، یہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے. میں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ایسا ڈیٹا پہلے سے تھا بھی نہیں، چند کالز تھی، ٹھیک ہے وہ بھی گئی. فوراً فون بھی گیا، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد ہی انویسٹیگیشن میں جب ہمارے سامنے بیٹھے کئی آفیسر، تو سارا ڈیلیٹڈ بھی سب کچھ وہ لسٹ میں لے کر بیٹھے ہوئے. یہ صرف اور صرف باتیں ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے تھرڈ پارٹی کو کچھ نہیں دیتا، دوسری تمام چیزیں جتنا ڈیلیٹڈ ہے وہ بھی ہے، سب کچھ ہے. بہرحال وہ چاہے جتنے سالوں پہلا بھی لے کر آتے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ایک ہلکا معمولی علم رکھنے والا انسان تمہارے ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں لا کر تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے. زندگی بھر کے کیے ہوئے بے حیائیاں وہ رحمان کے سامنے جب پیش ہوں گی، کیا کیا چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دی جائیں. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے جب یہ سب چیزیں لا کر انسان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، قیامت کے دن فرشتے کچھ چیزیں اٹھا کر کے لا رہے ہوتے ہیں. انسان پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ جمع کر رہے ہیں. سب کو تو اب تک ایسا لگتا ہے نامہ اعمال کا مطلب 4 A4 سائز کے پیج دے دی جائیں گے، 10-12 پیج ہوں گے، اس میں نامہ اعمال ہوگا. نہیں، کتابیں ہوں گی. اور کتابیں کیسی، کہاں تک؟ فرمایا گیا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک صرف اس کی کتابیں ہوں گی، اس کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، فرشتے اٹھا کر کے لا رہے ہوں گے. اور یہ حیرت میں پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں رب تعالیٰ نے دنیا میں جو حکم دیا تھا سب کچھ لکھا گیا ہے، اب پڑھو. جب وہ بندہ کھولتا ہے تو کیا پکار کر کے کہتا ہے پتا ہے؟ قرآن کی جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں رونگٹے کانپ جاتے ہیں. انسان یہ کہتا ہے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ یہ کیسی کتاب میرے سامنے لا کر رکھ دیا جس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب کچھ آ گیا ہے. تصویر کا ایک رخ یہ ہے ایمان کا ایک حصہ جس سے تم ڈرتے رہو کہ ہر چیز لائی جائے گی. لیکن ایمان کا ایک دوسرا حصہ بھی قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. ساری کتابوں کی اصل اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے رکھ دیتا ہے. یہ بھی ہے. ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے، بغداد میں ایک خاتون تھی، اس کا کہنا ہے خاتون نے ایک مرد ایسا تھا جو بہت پیسے والا تھا. پیسے جب کسی کے پاس آئے تو پھر اس کو کھجلی بھی زیادہ ہوتی ہے کہ خرچے کہاں ہوں گے. لوگ یہ سوچتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو 15-20 ہزار میں چل جاتا ہے، ان کے پاس تو 15-20 کروڑ ہے، کرتے کیا ہوں گے؟ جا کر کے دیکھو تو وہ شکایت ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کم ہے، ابھی چل نہیں رہا ہے سب کچھ. تمہارے 15-20 ہزار میں جو گزر بسر ہوتا ہے یہی سوچ رہتی ہے بڑے لوگ کرتے کیا ہوں گے؟ کیا سونا چاندی کھاتے ہیں؟ پیٹ نہیں بھرتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اتنی تمام بے حیائیاں اور تماشائیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں پیسہ لگتا ہے. ہر ایک کا شوق بڑھتا جائے گا، اس کے لیے اتنا پیسہ اسے چاہیے. بغداد کا ایک بڑا مالدار آدمی پیسے بے حساب خرچہ کرتا تھا، کس چیز پر؟ بے حیائیوں. اور اس کو روز کوئی نہ کوئی ایک عورت چاہیے ہوتی جس کو پیسے خرید کر لاتا اور اپنے بستر کی اس کو زینت بناتا. یہ تمام حرکتیں تھی. جوا الگ تھا، شراب کے
अड्डे अलग चलते थे, पैसा था लेकिन था मुसलमान। मुसलमानों में बिगड़ जाते हैं कभी तो इस तरह के भी होते हैं, और ये दौलत ही है जो उसको धोखे में रखती है, ये दुनिया है जो अल्लाह से उसे दूर करके रखती। सुनिए इस बात को। एक दिन ऐसा हुआ कि बाजार से गुजरते हुए एक औरत को देखा और उसे वो पसंद आ गई। जाकर उससे बात कर कि क्या तुझे इतने इतने पैसे दे देता हूँ, घर आएगी मेरे। वो खातून तैयार हो जाती है कि ठीक है मैं आ जाती हूँ। लेकर के उसको आ गया। इसका तो रोज का पेशा था, मामूल था, अय्याशी करना, पैसे उड़ाना। जब अपने घर लेकर के आया उस औरत को और उसके बाद अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तेरी ये रकम, ये सारी चीजें ले ले, और उसके बाद मेरे जिस्मानी सुकून का जरिया तू बन जा, जो मुझे चाहिए। तो देखा जैसे ही उस औरत की तरफ, तो औरत इतना कांप रही है, हाथ पैर और पूरा चेहरा उसका पीला पड़ा हुआ है। ये डर गया, कहा कि तुझे बुखार तो नहीं हो गया, क्या बात है। वो औरत कहती है बात दर हकीकत ये है कि मैं इस पेशे से ताल्लुक रखने वाली औरत नहीं हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों को मैं मुसलसल कई दिनों से ये तसल्ली दे करके घर में सुला रही हूँ कि खाना आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। मेरे घर पर अब कुछ बाकी नहीं रहा, एक दाना भी बाकी नहीं रहा। तो मैंने सोचा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मैं बाजार चली जाऊं, तो तू नजर आ गया और तू अपने घर ले आया। थोड़ी देर के लिए मैं सोच भी ली कि चलो ठीक है, एक बार जिस्म इसके साथ दे दिया जाए तो बच्चों का पेट तो भर जाएगा, बच्चे तो खा पी लेंगे। मैं हिम्मत करके आ तो गई, लेकिन जैसे ही मैं अपने जिस्म की तरफ देखती हूँ तो मुझे रब याद आता। सोचती हूँ कि उसके सामने मैं कैसे अपना लिबास खोलूं किसी गैर मर्द के सामने। क्या अरहमुर राहिमीन मुझे नहीं देख रहा है? उसके देखते हुए उसके सामने मैं अपने आप को नंगा कैसे करूं? बस यही बात है कि कपकपी आ रही है, जिस्म पीला पड़ गया है, बस इतनी सी बात है। जिस वक्त वो अरहमुर राहिमीन थोड़ी आंखें बंद कर ले, मैं तेरे साथ काम करूं, कभी ये मुमकिन है? वो नौजवान घबरा गया। उस औरत की आवाज में इतना असर था। उसने कहा तो मुसलसल कई दिनों से भूखी रह करके अल्लाह से इतना डर रही है, मेरे पास तो बेहिसाब माल है, रोज मैं ये काम करके भी नहीं डर रहा था। मेरा दिल कितना सख्त हो गया। उसके दिल पर वही रात ये बात असर कर गई। उसने उस खातून को जितने पैसे थे दे दिया। कहा मैं तौबा करता हूँ इसके बाद से अपनी रातें कभी रंगीन नहीं करूं। उसका एक मामूल था, वो अपनी डायरी रखा हुआ था। लोग डायरी बनाने की आदत रखते हैं, रोज क्या क्या हुआ सब लिख देते हैं, तो उसका भी ये मामूल था। परसों से वो डायरी में लिखता जाता था, आज इस औरत के साथ, कल उस औरत के साथ, कल परसों इसके साथ क्या क्या हालात हुए थे, जुए में कितने जीता था, शराब कैसी पिया था, नाच गाने कैसे देखा था, सब डायरी में रोजाना लिखता था। भरी हुई थी डायरी। अब इसे डर ये था कि इतनी बड़ी डायरी मेरे पास गुनाहों की मौजूद है, एक रात खाली इस औरत ने दिल बदला, ये पिछला सारा क्या होगा? मेरे माल और दौलत ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, लेकिन दिल बार बार कांप रहा था। उस औरत को तो इज्जत के साथ वो भेज दिया उसके बच्चों को पैसे देकर, लेकिन आकर के अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। कहा मैं अगर छोड़ दूं मौला, ये तवज्जो बहुत सारे लोगों के लिए मसला है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इतना हो गया अब क्या होने, इतना तो कर चुका हूँ अब बचा क्या है। उन लोगों के लिए है, चाहे तुम्हारी जान यहाँ तक पहुंच जाए तब भी ना उम्मीद ना हो। वो मर्द अल्लाह की बारगाह में कहता है इतना सब हो गया मौला, अब मैं तौबा करूं तो क्या मैं माफ किए जाने के काबिल हूँ? कितनी औरतों को रंगीन किया, कितना माल मैंने कहां कहां बहाया है, ये सब क्या होगा? और उसने सोचा उठा के तौबा कर लेते हैं। तौबा करने के बाद वो डायरी को जलाने के नीयत से गया। जितने गुनाह करके वो रोजाना लिखा हुआ था, उस डायरी को खत्म करके नई डायरी लिखते हैं। यही हैरत की बात है जो मुझे छू लेती है बात। वो जवान वो डायरी उठा करके लाता है तो देखता उसके पूरे पन्ने बिल्कुल सफेद हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इसके हाथ कांपने लग गए, इसके हाथ कांपने लग गए। बरसों की मेरी लिखी हुई कहानियां कहाँ है? गैब से आवाज आती है, जब कोई दिल हमें दे देता है तो हम उसके अमाल भी साफ कर देते हैं, उसके सारी पिछली चीजें माफ कर दी जाती। बेहयाइयों को बदलो और उसके बाद अरहमुर राहिमीन के खुलते दरवाजों को भी देखो। अरहमुर राहिमीन वो जुल जलाल वो बंदों के लिए है। और एक बात मैं कभी ये भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज किए, अक्सर आपके सामने पैगामात देता भी रहता हूँ, यही चीज, अल्लाह के लिए करोड़ों बंदे हमसे अच्छे लोग हैं। वो जब चाहे मुत्तकियों से अपनी इबादत करा ले, वो सालिहीन से अपनी इबादत करा ले, शहीदों की जमात है,
اس پروردگار کے پاس کروڑوں نیک لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی، ہمارے لیے صرف ایک ہی خدا ہے، ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں کہ جا کر کے ہم دیکھیں یہ نہیں راضی تو اس کو کریں، وہ نہیں راضی تو تیسرے کو کریں۔ ہم نے اس طرح کے ہر جگہ سر جھکائے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں آئے تھے تو پہلی آواز سن کر کے ہی آئے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جائیں گے بھی اس دنیا سے تو یہی سن کر جائیں گے، اللہ سب سے بڑا۔ تو آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، دنیا جو تماشاؤں میں مصروف ہے، وہ اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے تو ان کا دل دنیا سے لگا ہوا ہے۔ تم تو اپنے رب العالمین کی دربار میں جھکنے والے ہو، تمہارا دل کیسے لگ جاتا ہے؟ تم بے حیائیوں میں کیسے پڑ جاتے ہو؟ تمہارا مال پائی پائی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ پر ایمان ہے تو پھر اپنی زندگی کو بدلنا ہو۔ دنیا کو یہ نہ دیکھو کہ وہ کس طرح ناچ رہی ہے، تمہارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی کے نشیب و فراز بناؤ گے۔ تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں۔ ایک سعید بن عامر جوان، تقریباً ان کی 26-27 سال کی عمر تھی، مشہور تھا پورے مکہ میں، ان کی طرح کوئی خوشبو نہیں لگاتا، بہت مہنگی خوشبو، بہت مہنگے لباس پہننے والے، عمدہ زندگی گزارنے والے۔ مقام تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے آج، مکہ والوں کی بھیڑ جمع تھی، وہ بھیڑ دیکھنے کے لیے یہ بھی گئے ہوئے تھے۔ کیا تھا اس بھیڑ میں؟ یہی تو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور ان کے کان کاٹے جا رہے تھے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا جا رہا تھا، ان کے جسم کا مسئلہ کیا جا رہا تھا، اور ان پر مکہ والے کھڑے ہو کر پتھر مار رہے تھے، یہی دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع تھی۔ اسی بھیڑ کا ایک حصہ سعید ابن عامر، جوان، بڑے پیسے والا، بڑے خاندان والا، وہ قریب جا کر کے پوچھا ابو جہل سے انہوں نے کہ وجہ کیا ہے، اس کو کیوں مار رہے، کیا بہت بڑا پاپ کیا اس نے؟ ان کو تو وہ پتا نہیں تھا کہ مکہ کے حالات میں کیا چیزوں کی تبدیلی آئی ہے۔ اکثر مالداروں کا حال یہی ہے، ہم بھی دیکھیں پوش ایریا میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں رہتا بقرعید کب آتی ہے، عید الفطر کب آتی ہے، ان کو تو وہ بھی نہیں معلوم رہتا۔ بڑے بڑے پیسے والوں کا حال یہی ہے۔ تو یہ سعید ابن عامر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا پاپ کیا اس نے، کیا بہت بڑا کوئی بڑے گھر کا ڈاکہ مارا ہے، چوری کیا ہوا ہے بہت بڑا؟ ابو جہل نے کہا ہنس کر کے، نہیں، یہ صحابی ہو گیا، دین چھوڑا ہوا آدمی ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر یہ آ گیا ہے۔ تو سعید ابن عامر نے پوچھا وہ کیسا دین ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مان نہیں رہا ہے اور آپ سب مار رہے ہیں، اس کو سب مار رہے ہیں؟ تو کئی لوگوں سے پوچھا، بھیڑ بھاڑ میں تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ دور سے انہوں نے خبیب ابن عدی کو دیکھا۔ خبیب ابن عدی وہ ہے جو سینکڑوں کی بھیڑ میں اکیلے کھمبے سے بندھے ہوئے ہیں، جن کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں اس پوری بھیڑ میں سب بھگدڑ میں تھے، جلد بازی میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، تماشوں میں کوئی کسی کو ٹائم بھی نہیں دیتا، جلدی پوچھتا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں پوری بھیڑ میں سب مصروف تھے، سب بے چین تھے، پرسکون چہرہ صرف خبیب ابن عدی کا تھا۔ جس کو مارا جا رہا ہے اس پر سکون ہی سکون ہے، مارنے والے تو بے چین ہیں سب۔ یہ سعید ابن عامر کہتے ہیں یہ کس لیے مار کھا رہا ہے؟ اور اس کے بعد غور سے ان کی طرف دیکھے تو ان کی نظریں ان کی نظروں سے ملی، خبیب ابن عدی کی، اور پھر مسکراتے ہوئے دیکھا کہ وہ شہید ہو۔ جیسے ہی ان کے عربی کے کچھ شعر ہیں حضرت خبیب ابن عدی کے، جو اپنے شہادت سے پہلے انہوں نے کچھ شعر کہے تھے، وہ سعید ابن عامر نے سنے تھے، اور اسی بات سے ان کے دل میں، یہ تماشا دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن اس تماشے نے ان کو بدل دیا۔ وہ آئے گھر اور دن بھر یہی سوچتے رہے کہ آخر ان کو مارا کیوں۔ رات کو سوئے تو خواب میں خبیب ابن عدی کو بھی دیکھ، اور پھر اپنے ہی من میں پوچھنے لگے کہ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی گئی۔ خبیب ابن عدی نے کہا، جس کو اقبال یوں کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے بے فکر ہو جاتا ہے وہ بندہ جس کو محبت مصطفیٰ کی لذت ملتی۔ اب کون کیا کہہ رہا ہے، کون کہاں لے جا رہا ہے، کیسے گھسیٹ رہا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، ایک بار وہ لذت جس کو مل جائے، وہ لذت آشنائی، حضور سے محبت۔ خبیب ابن عدی کی یہ بات پر سعید ابن عامر صبح بیدار ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہا مجھے جلدی سے اس حبیب کے پاس لے چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کلمہ پڑھا، داخل اسلام۔
तमाशा देखने के लिए गए थे और खुद एक बहुत बड़े मालदार। अब सुनिए, जिंदगी बदलती चली गई और फिर हुजूर के जमाने के बाद सिद्दीक अकबर का जमाना, फारूक आजम का जमाना, जब इनकी उम्र 40 के करीब आसपास थी, 35-40, अभी जवानी पूरी शबाब पर ही रही, उस वक्त इनको मुल्के शाम में किसी इलाके का गवर्नर बनाया गया। सईद इब्न आमिर को गवर्नर बनाया गया। गवर्नर बनाने के 6 महीने के बाद ही इलाके के लोगों ने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से, वक्त के गवर्नर की, वहां के गवर्नर की शिकायतें आई। वो शिकायतें भी सुनने के काबिल हैं। ऐसी शिकायतें आई सईद इब्न आमिर के बारे में। हजरत उमर फारूक बहुत उनसे मोहब्बत भी करते। कहा, आपने जिसको गवर्नर बनाया है वो तो ऐसा है कि जब हमारे मामलात होते हैं तो 8 दिन में एक बार गायब हो जाता है, किसी को पता भी नहीं रहता, छुट्टी कर जाता है, पता ही नहीं चलता। और उसके बाद दिन में इतना हिस्सा ये हमारे मामलात सुनता है, रात को अगर कुछ भी मसला हो तो ये देखता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ये शिकायतें थी, क्योंकि पब्लिक डिमांड तो यही है 24 घंटे होना चाहिए। तो सईद इब्न आमिर की ऐसी कुछ शिकायतें थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद चल करके आए मालूम करने के लिए कि इनकी शिकायतें क्या हैं। तो जब सारे लोगों ने शिकायत की तो सईद इब्न आमिर को बुलाया और कहा, तुम्हारे बारे में ये बातें हैं, क्या जवाब देते हो? वो सर झुकाए और कहा, पहली बात तो ये है, दिन में मैं इनके मामलात सुनता हूँ, पूरी रात में अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहता हूँ, मेरे पास दूसरा वक्त नहीं, और मैं अपने रब के हुजूर जब खड़ा होता हूँ तो इंसानों से बेताल्लुक हो जाता। दूसरी बात, तुम 8 दिन में एक बार गायब हो जाते हो, ये बात है पते की मेरे अजीज। वो शर्माते हुए कहते हैं, इसका जवाब ना लें तो अच्छा है। कहा, नहीं, जवाब तो दो इसका। सईद इब्न आमिर कहते हैं, या अमीर अल मोमिनीन, मेरे पास सिर्फ एक जोड़ा लिबास है, 6 दिन तक पहनता हूँ, 7वें दिन निकाल करके धोता हूँ तो मेरा सतर पूरा नहीं ढकता। जब लिबास धुल करके सूख जाता है तब मैं फिर पहन लेता हूँ। मेरे पास एक लिबास के अलावा कुछ नहीं है। लोगों की आंखों में इतने आंसू थे कि सब टपकने लगे। कि उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि तुम जानते हो जिस सईद इब्न आमिर की ये हालत आज तुम देख रहे हो, मैंने मक्का में इसकी जवानी भी देखी, मक्का में इसकी जवानी देखी है। अरे ये जिस रास्ते से चलते लोग कहते यहाँ से सईद इब्न आमिर गया है, ये हालात थे उनके। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने ऐसा बदल दिया। तमाशे कहाँ हैं, बेहयाइयां कहाँ हैं, वो दुनिया कहाँ है, सब कुछ खत्म हो गई, वार दी। आज ये बातें आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, इस दुनिया में रहो इसी तरह से जैसे बुजुर्गों ने फरमाया, कश्ती समंदर में चले तो अच्छी है, लेकिन पानी अगर कश्ती में आ गया तो वो डूब जाती है। इंसान को दुनिया में ऐसी रहना है, दुनिया में रहो, खाओ पियो पहनो, जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी, ताकत दी, लेकिन पूरी दुनिया लेकर अपने दिल में बसाओगे फिर डूब जाओगे, गर्क हो जाओगे। इन बेहयाइयों में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। ये तमाम चीजें बहुत जल्दी तुम हार जाओगे। वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास, जाने वाले जा रहे हैं और फिर हमारी जिंदगियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि हम कई सालों पहले यहाँ खड़े होते थे और हमारी भी ये तमाम हालात देख रहे हैं। बच्चे हमारे सामने के अब वो चच्चे हो चुके, और जो चच्चे थे पहले अब वो सफेद हो गए। और कुछ लोगों को अल्लाह ताला तो ये फुर्सत देता है सफेद होने तक की, कुछ लोगों को ये मोहलत मिलती है बुढ़ापे तक पहुंचने की। हर कोई इस इंतजार में न रहे कि मैं भी बुढ़ापा पा करके जाऊंगा, नहीं है। बहुत से जवानों के जनाजे जाते, बल्कि जवानी पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ते हुए भी लोग गए। और हर दिन हम कोई जनाजा उठाते हैं और किसी को दफन करके चले आते हैं। मेरे अजीजों, बहुत तेजी से हम अपने आखिरी सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। बालों की सफेदी, जिस्म की कमजोरी, कमर का दर्द, दांतों का हिलना, फरमाया गया सब अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगामात हैं। बार बार तुझे रब ताला ये पैगाम भेज रहा है कि तेरे आने का वक्त करीब हो चुका है। और अक्सर हमारे बुजुर्गान दीन तो ये कहते थे 40 साल की उम्र में पहुंचते ही इंसान की असर हो जाती, और बस मगरिब के लिए कितना वक्त बचा, असर हो गई। बहुतों की असर हो चुकी है। अब उन्हें असर और मगरिब के बीच में ज्यादा तमाशे नहीं करने चाहिए। उन्हें फौरन रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ अजान मगरिब का इंतजार करना है। मगरिब का सूरज इतनी तेजी से ढल जाता है, गुरूब हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इसीलिए असर और मगरिब के बीच में लंबा टाइम भी नहीं होता। और ये भी फरमाया गया है 40 साल तक आदमी बदलता है तो बदल ले, वरना 40 साल के बाद आदतें फितरत बन जाती हैं। जो चीजें छूट गई, लेकिन वो 40 साल के बाद पक्की हो जाती हैं और वो फिर फितरतें बन जाती हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین ہمیں ان بے حیا اور تماشا بین دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہاں کی بے حیائیاں جو ہمارے دلوں کو سیاہ کرتی جا رہی ہیں، اے رب العالمین ہمیں ان سے بچنے پر استقامت عطا فرما۔ اور پروردگار عالم وہ دعا میں تیرے دربار میں کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دینا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں۔ لا تکلنی لا نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت کے لیے مجھے میرے حوالے مت کرنا۔ اے اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ، اگر تیری حفاظت سے ایک آن کے لیے بھی الگ ہوا تو تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی حفاظت خاص میں جگہ عطا فرما۔ ان تمام جوانوں کو جو بدلنا چاہتے ہیں تو راستے عطا فرما۔ اے کریم خدا توبہ بار بار کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہماری امیدیں کبھی نہ ٹوٹے مولا، یہ یقین عطا فرما، آخری دم تک یقین عطا فرما۔ اور جب ہم پھسلیں تو ہمیں تنہا مت کرنا مولا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ واپس ہمیں توبہ کی مہلت عطا فرما، بغیر توبہ کے ہمارا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار زندگی عطا فرما، ناموس رسالت پر وار ہونے والی جان عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔